اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اصل میں تو تھا حفاظت اور حصار۔ حصار سے مراد جب بھی ہم لفظ حصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر عملیات کا حصار ہوتا ہے کہ عملیات کے اندر جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے حصار کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ حصار ایک طویل موضوع ہے اور طویل مضمون ہے، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ عوام سے متعلق بھی ہوگی اور جو عاملین جو عملیات کا کام سیکھ رہے ہیں ان سے متعلق بھی ہوگی۔ مشہور فلسفی افلاطون نے کہا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دو چیزوں کی کوشش کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک تو خوشی کا حصول، ساری زندگی میں لگا رہتا ہے خوشی کے حصول کے پیچھے۔ دوسرا اپنی حفاظت، چونکہ خوشی کا حصول آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، حفاظت جو ہے وہ آج کے ہمارے موضوع ہے کہ انسان اپنی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ انسان جب جنگلوں میں تھا، جنگلوں کے اندر خوف نے ستایا تو انسان نے بستیاں بسائی، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گھر بنائے، وہاں سے نکل کر انہوں نے دیہات آباد کیے، سوسائٹیاں آباد کی، شہر آباد کیے، قلعے بنائے، پکے پکے گھر بنائے، گھروں کے اوپر انہوں نے مورچے بنائے۔ یہ سارا کا سارا انسان نے کس وجہ سے کیا؟ یہ توپ کا بنانا، یہ ٹینک کا بنانا، یہ اسلحے کا بنانا، پھر دوسری طرف ٹیبلٹ بنانا، گولیاں، دوائیں وغیرہ، یہ سارا کس لیے کیا انسان نے؟ یہ حفاظت کے لیے کیا کہ کسی طرح سے اپنی حفاظت کر سکے۔ انسان کو مرنے کا یا مارے جانے کا جو خوف ہے اس سے بچنے کے لیے انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کوشش کے اندر دو نقطۂ نگاہ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کے نقطۂ نگاہ میں، اور وہ لوگ جو دین سے محروم ہیں ان کے نقطۂ نگاہ میں اپنی حفاظت میں فرق ہے۔ وہ لوگ حفاظت جب کرتے ہیں تو حفاظت پر صرف اسلحہ پر بھروسہ کرنا، دیواریں اونچی کرنے پر بھروسہ کرنا، قلعہ بنانے پر بھروسہ کرنا، وہ اس چیز کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، حصار کے لیے کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو کافر جو ہوتا ہے تو وہ صرف بھروسہ اس کو کس کا؟ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن مومن کے زاویہ نگاہ میں فرق ہے، وہ اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اسباب کے ساتھ اللہ سے رجوع ضرور کرتا ہے۔ اچھا، حفاظت کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے نا، سب سے اہم چیز جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں، جو اللہ کے نبی نے حفاظت کے لیے دعائیں بتلائی ہیں۔ اگر ان کو یقین کامل کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اگر پڑھا جائے نا تو اس سے بہترین چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو ایک جگہ میں مغرب نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، اور سعودیہ کے اس کے اندر لوگ تھے، ایک صاحب تھے، شیخ تھے کوئی سعودیہ کے، انہوں نے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صاحب ان کے ساتھ تھے جو عالم تھے، انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کیا۔ مجھے وہ اس کی باتیں تو کوئی یاد نہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس نے میری زندگی کے اندر قدم قدم پر کام آیا۔ چونکہ بچہ تھا، بڑی توجہ سے بات سنی۔ اس نے اپنے ایک جہاز کا واقعہ بتلایا کہ جب ہم وہاں سعودیہ سے نکلے پاکستان پہنچنے کے لیے تو راستے کے اندر جہاز میں کوئی مسئلہ ہو گیا، جہاز ڈگمگانے لگا اور قریب تھا کہ جہاز گر جاتا۔ جہاز میں افراتفری، شور شرابہ مچ گیا، سب رونے دھونے لگے، لیکن میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، جو شیخ بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، میں چھوٹا تھا، میں نے بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ۔ اچھا، اس نے کہا میں مطمئن تھا، جہاز میں بہت شور تھا، بہرحال کافی دیر تک جہاز اٹکلیاں کرتا رہا، ادھر ادھر ہوتا رہا، لیکن آخر کے اندر جہاز کے اندر قرار آ گیا اور تھم گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکا۔ جب بول ہم پاکستان پہنچے تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے، آپ کو پریشانی کیوں نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دعا پڑھی ہوئی تھی، جس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو یہ پڑھ لے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دعا تھی سورہ عمر کی آیت نمبر 66 سے 67 تک ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بولا میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی اور دعا پڑھنے کے بعد مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ آج میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ہوا کہ جہاز گرنے کے بجائے بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے سن لی،
چونکہ حفظ کر رہا تھا قرآن پاک میں اور یہ سپارے میرے پڑے ہوئے تھے، تو یہ 24ویں سپارے کے اندر سورہ زمر کی 66 نمبر آیت تھی، مجھے یاد تھی یہ۔ اچھا میں نے پھر کچھ دن بعد میں نے گھر پہ چونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، ہمارے گھر پر ایک کتاب تھی حسن حسین کے نام سے، میں نے کھولی تو اتفاق وہ چیپٹر سامنے آ گیا کہ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اس دعا کو جو پڑھے گا اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، اور وہ دعا یہی تھی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب یہ میں نے لکھا ہوا جو دیکھا تھا سن پہلے چکا تھا، اب یہ دونوں چیزیں مل گئی اور مجھے یقین ہو گیا دعا کے اوپر۔ 1992 میں آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ نواز شریف نے 1992 کے اندر یلو کیب اسکیم نکالی تھی، جس کے اندر وینیں بھی نکالی تھی اور ٹیکسیاں بھی تھیں۔ اس زمانے کے اندر میرپور خاص سے سانگڑ تک وینیں چلتی تھی۔ میں اس وقت میری عمر 13 سال تھی، 13-14 سال یہ میری عمر تھی اس وقت۔ اچھا میں نے یہ بچپن کے یہ عادت بنا لی تھی اس دعا کے پڑھنے کی، تو ایک دن کیا ہوا، میں سانگڑ سے واپس آ رہا تھا، 13 سال میری عمر تھی۔ اچھا میں نے زندگی کے اندر اتنا بد دماغ بندہ میں نے نہیں دیکھا، جو اس دن ڈرائیور دیکھا نا میں نے، وہ اتنا بد دماغ تھا۔ اس نے سانگڑ سے، ایک تو راستہ خراب تھا سانگڑ کا، اور اس نے وہ گاڑی چلائی، اس وقت تو ویسے بھی وہ وین چلتی تھی، بڑی تیز چلا کرتی تھی، لیکن اس نے تو انتہا کر دی۔ میں آج 40 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک ایسی گندی گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ نشے میں تھا یا بغیر کچھ پیے اس کو نشہ ہو رہا تھا، اس نے بہت گندی۔ اچھا چلو میں ایک خوفزدہ نہیں، گاڑی کے اندر جتنے خواتین تھے، جتنے مرد تھے، سب شور کرنے لگ گئے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے گاڑی بھگا رہا ہے، الٹا سیدھا ادھر سے نکال رہا ہے، رانگ سائڈ سیدھی سائڈ سے اس نے گاڑی لے کر، بہرحال وہ میرپور خاص سے بھی دور تھا، وہ گاڑی نے لہرانا شروع کیا، تو ڈرائیور کو سمجھ میں آیا کہ گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ 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 کر کے کافی دیر جا کر گاڑی روکی۔ گاڑی روکی تو دیکھا کہ گاڑی کا پچھلا جو ٹائر تھا نا، اس کے سارے نٹ ٹوٹ چکے تھے، ایک نٹ پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک نٹ پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جب اسی وقت، اچھا میری یہ عادت بچپن سے رہی کہ جب بھی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اچھا پھر وہ دو واقعات، ایک تو شیخ نے بتلایا واقعہ، وہ میرے ذہن میں تھا، دوسرا پھر میں نے کتاب میں پڑھا، تیسرا اللہ نے اس واقعے سے مجھے اس وقت بچایا۔ یعنی سب حیران تھے ڈرائیور سمیت، یہ گاڑی ایک نٹ پر پتہ نہیں کب سے یہ لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی، وہ روک ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب زیادہ شور ہوا تو اس نے گاڑی روک کر چیک کی تو ایک ہی نٹ پر پتہ نہیں کب سے چلی ہوئی آ رہی تھی، پھنسی ہوئی تھی، نکلا نہیں ٹائر، بس لڑکھڑا رہا تھا وہ ایک نٹ پر گاڑی، ٹائر تو کبھی نہیں چل سکتا نا۔ پھر الحمدللہ میں نے وہ دعا، اس کے بعد بہت سارے معاملات ہوئے۔ ایک دفعہ ہم یہاں سے ٹانڈولیار جا رہے تھے، اسی دوران کی بات ہے، اس زمانے کے اندر یہ روڈ سنگل تھا، بنا نہیں تھا، تو اس روڈ کے اوپر ہم جا رہے تھے، یہ سنگل ہوا کرتا تھا، تو ہم شیشے کے برابر کے اندر آ کر بیٹھے، دروازے کے برابر میں لمبی بسیں جو ہوتی تھی پہلے ٹنڈولیار جایا کرتی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے سفر کیا پہلے ٹنڈولیار کا۔ میں شیشے کے برابر میں تھا، میرے برابر میں ہمارے ایک عزیز تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا وہ گاڑی بڑی تیز چلا رہا تھا، تو میرے جو عزیز تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا ماہر ہے، میں نے کہا نہیں انتہائی بے وقوف ہے، تو اس نے کہا نہیں بڑی مہارت سے چلا رہا ہے، میں نے کہا میں انتہائی بے وقوفی کر رہا ہے یہ۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا میں ادھر نہیں بیٹھتا، میں نے کہا ڈرائیور کے اس سائڈ میں جا کر بیٹھوں گا میں۔ اتنے میں وہ سیٹ خالی ہوئی، ہم دونوں اٹھے اور وہاں چلے گئے۔ گاڑی رکی تو کچھ جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر، خواتین تھی وہ آ کر ہماری جگہ پر بیٹھ گئی، گاڑی چلنے لگی، آگے گاڑی گئی، آگے ایک ٹرک آ گیا گاڑی سے۔ ٹرک جب گاڑی کے سامنے آیا تو ادھر سے ایک دوسری گاڑی آ رہی تھی، اب اس نے ٹرک کے برابر میں آہستہ کر لی، ٹرک اس کو جگہ نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ برابر والی گاڑی اس کے برابر میں جب آئی تو اس کو نکلنا تھا نا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جیسے نکلی گاڑی تو اس نے ایک دم ٹرن لے کر آگے نکلنے کی کوشش کی، تو جیسے اس نے یوں کیا نا، سامنے سے ٹانگا ہی رہا تھا، زمانے میں ٹانگے ہوا کرتے تھے، ٹانگے کا جو پول تھا نا، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں غیر مسلم خواتین آ کر بیٹھی تھی، وہ پول وہاں گھسا اور ان کو آ کر چوٹ لگی، زخمی ہو گئی۔ اس سیٹ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی وما قدر اللہ حق قدر۔ بہت سارے واقعات ہوئے جو اللہ نے اس دعا کی برکت سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دعا حفاظت کیسے کرتی ہے، تو دعا حفاظت ایسے کرتی ہے، جن کے ذہن کے اندر یہ شبہ ہے کہ یار یہ الفاظ کیسے کام کرتے ہیں، تو الفاظ دیکھیے، الفاظ بڑا کام کرتے ہیں۔ میرے دادا اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے، ایک دن گھر آئے تو وہ ان کی آنکھیں کچھ پیلی پیلی ہو رہی تھی، گھر میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو پیلیا ہو رہا ہے کیا؟ ان کے پاس ایک شیشہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں مجھے پیلیا ہو رہا ہے۔ باہر آئے، کسی اور نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو پیلیا ہو رہا ہے، انہوں نے شیشہ دیکھا کہ ہاں مجھے پیلیا ہو رہا ہے۔
محلے میں 4-5 بندوں نے ٹوک دیا کہ آپ کو پیلیا ہو رہا ہے. پیلیا تھا نہیں انہیں. پھر کیا ہوا, انہیں اتنا پیلیا ہوا, اسی پیلیے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بیماری کا سوچو مت, بیمار ہو جاؤ گے, تو یہ یقینی بات ہے کہ جو جس چیز کا کہ میں بیمار ہوں وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو جو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں یہ کہتا ہے تو بیمار ہو سکتا ہے, تو کیا جو یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں اچھا نہیں ہو سکتا؟ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو الفاظ کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں. پھر یہ تو ناسوتی الفاظ ہیں, اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ناسوتی الفاظ ہیں نا. لیکن رحمانی الفاظ جو استعمال کرے گا, قرآن کے جو الفاظ ہیں, جب ان کو بندہ استعمال کرے گا تو کیا اللہ پاک حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ جب ناسوتی الفاظ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں, دنیا کے عام الفاظ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں, تو رحمانی الفاظ کی آپ کو شفا نہیں عطا فرما سکتے؟ رحمانی الفاظ یقیناً شفا عطا فرما سکتے ہیں. تو یہ جو دعائیں نا, مسنون دعائیں ہیں, ان کا اہتمام بہت ضروری ہے, اور ان سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی کا, میں الفاظ کا بتلا رہا ہوں کس طرح کام کرتے ہیں, کہ ایک دیہاتی تھا, اس نے پیڑھی سے بکری کا بچہ خریدا, پیسوں میں بکری کا بچہ خریدا, اور وہ لے کر جانے لگا تو 3 ٹھگ مل گئے راستے میں. انہوں نے مشورہ کیا اس سے بکری کا بچہ لینا ہے, تو 3 ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلے نے, وہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ پہلا وہ بچہ لے کر جا رہا تھا گود کے اندر دیہاتی, تو پہلا ٹھگ آیا تو کہتا کہ بھائی صاحب یہ آپ کتا کیوں لے کر جا رہے ہو آپ؟ اس نے کہا کہ کتا نہیں ہے, یہ بکری کا بچہ ہے. بولا بھائی کتے کا بچہ ہے یہ. اس نے کہا نہیں بھائی بکری کا بچہ ہے, میں نے ابھی ادھر سے پیسے لیا. پھر وہ کہتا ہے تو لگتا ہے فراڈی ہے, تو میرے سے فراڈ کرے گا, اس وجہ سے تو بکری کے بچے کو کتے کا بچہ بول رہا ہے, چل میں تیری بات نہیں مانتا. اس نے یہ کہا. آدھے میل کے فاصلے کے اوپر دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا, انہی کا ہی. اس نے کہا کہ ارے بھائی صاحب یہ کتے کا بچہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کتے کا بچہ تھوڑی ہے یہ بکری کا بچہ ہے. اس نے کہا نہیں بھائی کتے کا بچہ ہے, بھلے لے جا. گاؤں کے اندر جائے گا, تجھے لوگ برا بھلا کہیں گے کہ کتے کا بچہ خرید کر آ گیا, کتنا پاگل ہے یہ. اب شک میں پڑ گیا یہ. خیر اس نے کہا مجھے لگتا تو بھی فراڈی ہے. تھوڑا آگے گیا, تیسرا بندہ کھڑا ہوا تھا. تیسرے بندے نے پھر کہا ارے بھائی صاحب کتے کا بچہ کتنے میں لے لیا آپ نے؟ اس نے کہا بھائی کتے کا بچہ نہیں ہے, بکری کا بچہ ہے. ارے بولا تیرا دماغ. اب دیکھیے حواس خمسہ 7 ہیں, دماغ بھی کام کر رہا ہے, آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں, ہاتھ بھی چھو رہے ہیں, عقل بھی پوری موجود ہے, بکری کا بچہ ہاتھ میں. لیکن اب وہم پیدا ہو گیا, بولا یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, بکری کا بچہ ہاتھ میں. اب 3 بندوں نے جب اسے یہ کہا یہ کتے کا بچہ ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کتے کا بچہ ہو سکتا ہے. اس نے بولا یار ایسا لے کر جاؤں گا, گھر پر لے کر جاؤں گا تو گھر والے سارے یہ کہیں گے کہ تو کتے کا بچہ پیسوں میں خرید کر لے کر آ گیا. اس نے کیا بکری کے بچے کو ادھر ہی پھینکا اور خالی ہاتھ کے گھر پہ آ گیا. انہوں نے بکری کا بچہ اٹھایا اور وہ ٹھگ چلتے بنے. اب یہ کیا تھا؟ یعنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے, پیسے دے کر لے کر آیا ہے, عقل سے بھی سوچ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود 3 بندوں نے یہ بات کہی کہ آپ ایسا, یہ کتے کا بچہ ہے, یہ کتے کا بچہ ہے, یہ کتے کا بچہ ہے. وہ بکری کے بچے کو کتا سمجھ کر پھینک دیا اس نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کو یہ بولتا ہے نا آپ بیمار لگ رہے ہیں, آپ ان کو یہ کہتے ہیں آپ ہی بیمار لگ رہے ہیں مجھے. الفاظ کے اثرات قبول نہ کریں تو الفاظ کے اندر بڑی طاقت ہے, جبکہ یہ ناسوتی الفاظ ہیں. اور رحمانی الفاظ کو جب بندہ اس لیے پڑھے گا کہ مسنون سمجھ کر پڑھے گا, سنت سمجھ کر پڑھے گا, تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے. اچھا اب حفاظت کے حوالے سے گھروں کے اندر ہم چاہیں تو یہ جو میں بتلانے لگا ہوں یہ میرے معمول میں بھی رہیں, ہمارے ابو بھی مریضوں کو بتلایا کرتے تھے, ان کے معمول میں بھی تھی, لیکن کچھ فرق کے ساتھ تھی. یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو میں عوام کو حساب بتلاتا ہوں اس میں, اور عاملین جو سیکھ رہے ہیں مجھ سے شاگرد ہیں ان کو جو بتلاتا ہوں اس میں تھوڑا فرق ہے. فجر نماز کے بعد آپ جب فارغ ہو جائیں, فجر نماز کے بعد آپ بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھیں گے؟ زور سے بول دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ, پھر ایک یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ, بولے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟
3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی آیت ہے، فاللہ خیر حافظہ، بولیں فاللہ خیر حافظہ، پھر بولیں فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَنَّ اللَّهَ، کہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنے آسان ہے، ہر بچہ سیکھ سکتا ہے، ہر بڑا سیکھ سکتا ہے۔ یہ تو آپ نے کیا کرنا، عام بندوں، عام جو افراد ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، فجر نماز کے بعد یہ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور مغرب نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کر پڑھیں، کوئی بیماری آپ کو پریشان نہیں کرے گی، زندگی سے مسائل نکل جائیں گے۔ اس کی لذت اور اس کی خوشی اس وقت آپ محسوس کریں گے جب اس کو معمول بنا لیں گے۔ تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، حفاظت کے اندر ہی معمول بنائیں۔ اب وہ لوگ جو عملیات کا کام کر رہے ہیں، صبح شام آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، 1 مرتبہ پڑھ لی۔ جب ولا یؤودہ حفظہما پر پہنچیں گے تو آپ نے اپنی انگلی سے، یہ دیکھیں یہ شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی سے تصور کے اندر حصار قائم کریں گے، ایسے کر کر سب سے پہلے اپنا حصار کریں گے۔ جب ولا یؤودہ حفظہما پر پہنچیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، آپ تصور یہ رکھیں گے کہ آنکھوں کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے، اور جو مشق کرنے والے لوگ ہیں اور جو روزانہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو وہ نور نظر آتا ہے۔ آپ یوں تصور کریں گے یہ نور میرے چاروں طرف، یہ نور کا حصار لگایا ہے، یہ کیا کیا ہے، نور کا حصار لگایا، 1 2 3، اس طرح 3 مرتبہ اپنے اوپر حصار کر لیا۔ آپ کا بیٹا ہے، تصور کے اندر بیٹے کا بھی حصار کر لیا 3 مرتبہ، ولا یؤودہ، بولتے جائیں گے منہ سے، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا آنکھیں بند ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اس طرح بچی ہے اس کے اوپر بھی ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، جتنے بھی بچے ہیں سب کے اوپر 3 مرتبہ ولا یؤودہ حفظہما یہ کر لیا۔ بیوی ہے اس کے اوپر بھی کر لیا، آپ کے والدین اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ولا یؤودہ حفظہما ان کے اوپر بھی کر دیا، اور بھی گھر میں کوئی فیملی ہے تو ولا یؤودہ سب بچوں پر کرنے کے بعد پورا گھر کا حصار کرنا ہے، ولا یؤودہ حفظہما پورے گھر کا، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما 3 مرتبہ اس طرح کر لیا۔ پھر کہنا ہے وہو العلی العظیم۔ اچھا، یہ آپ نے صبح بھی کرنا ہے اور شام میں بھی کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد جب آپ کسی بھی عمل کے لیے بیٹھیں گے اس وقت بھی آپ نے یہی والی چیزیں پڑھنی ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر ولا یؤودہ حفظہما 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے، ولا یؤودہ حفظہما ولا اس طرح کرنا ہے، وہو العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ اچھا جی، اب آپ نت نئی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ وہ حصار میں وہاں بھی دیکھ لوں، وہاں بھی دیکھ لوں، یہ بھی کر لوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یک بگیر محکم بگیر، یعنی ایک چیز کو پکڑ لیجئے، پکا پکڑ لیجئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے جو پودا جگہ جگہ لگایا جاتا ہے، کہ آپ نے ایک پودا لگایا اور 3 دن بعد دیکھ رہے ہیں بڑا نہیں ہوا، اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیا، پھر دیکھ رہے ہیں بڑا نہیں ہوا، پھر تیسری جگہ لگا دیا، وہ پودا کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ درخت بننے کے لیے ضروری کیا ہے، ایک ہی جگہ وہ پودا کھڑا رہے، پودا کھڑا رہے تو وہ درخت بن جائے گا۔ تو آپ ایک ہی عمل جو بتلا دیا جائے، آپ آگے بھاگنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ بھی سیکھ لوں وہ بھی سیکھ لوں، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں ابتدا ہے، جو بندہ ابتدا کے اندر سنبھل کر قدم رکھتا ہے نا تو پھر بعد میں خوب دوڑتا ہے۔ آپ میدان میں اتر کر بھاگنے کی کوشش مت کریں، ابھی یہ ابتدا ہے، تو ابتدا کے اندر آہستہ ایک چیز سیکھی، دوسری سیکھی، تیسری سیکھی، تو حصار کے اندر اس حصار کے علاوہ آپ کوئی اور حصار نہیں کریں گے۔ اس حصار کی آپ سب کو میری طرف سے اجازت بھی ہے۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جیسے یہاں آ گئے آپ پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے صبح کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں کر بیٹھے، سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے،
اس پوری جگہ کا حصار کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ان کا حصار کرنا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر کام کے اندر کیا کرنا ہے، ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو اس کو معمول بلانا، پھر یہ نہیں کہو گے میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے رجت ہو گئی ہے، مجھے ایسا ہو گیا، پھر نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ساری باتیں آپ کو حفاظت اور حصار کے حوالے سے سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، لفظ جو حصار ہے نا، حصار کہتے ہی پناہ گاہ کو ہیں یا قلعے کو ہیں۔ انسان نے اپنی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کیے اور حصار بنائے، تو روحانی طور پر بھی یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، یہ پڑھائیاں بہت بڑا قلعہ ہے، جو ان کو کر لیتا ہے اس کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس حفاظت کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو؟ اچھا، اس کے اندر ہاتھ پھیرنے کا یہ خیال دیکھنا، یہ اینٹی کلاک ہوگا۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف ہمیشہ یوں کیا جاتا ہے نا، بیت اللہ کی طواف کی طرح حصار کیا جائے گا، ایسے ایسے الٹا نہیں چلانا ہے۔ جی جی ہاں، اس طرح بیٹھتا ہے نا بیت اللہ کا طواف، اس طرح ہوتا ہے، تو اسی طرح چلانا ہے، حصار بھی اسی طرح کرنا ہے، الٹا نہیں کرنا، اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ بلکہ ہم تو دوا بناتے ہیں، دواؤں کے اندر بھی سیدھا اور الٹے کے اندر دواؤں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ تو بیت اللہ کی طرح کرنا، اس طرح کرنے کے بعد تصوراتی کرنا ہے یا انگلی سے کرنا ہے شرط؟ آنکھیں بند ہوں گی، تصور کے اندر انگلی سے لائن نظر آئے گی، آپ کو لائن نظر آئے گی نور کی، بالکل بیٹھے یہاں ہیں اور دماغ کے اندر گھر ہے یا بچے ہیں یا بیوی ہے یا والدین ہیں، آپ تو یہاں موجود ہیں، لیکن آپ تصور کے اندر دیکھیں۔ تصور بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں فریج ہے، دیکھیں نا، آپ تو یہاں بیٹھے میں، لیکن فریج کا کلر کیسا ہے، یاد ہے نا؟ دیکھیں یہاں بیٹھے میں آپ کو یہ بھی پتا ہے فریج کا کلر کیسا ہے، دروازے کا کلر کیسا ہے، جس کپ میں آپ چائے پیتے ہیں وہ کپ کا بھی آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے تصور کے اندر وہ سارا نظر آتا ہے۔ تو تصور کے اندر جو یہاں سے بیٹھ کر بھی اگر حصار کریں گے وہ تصور میں سارے نظر آئیں گے آپ کو، تو اس طرح حصار ہوگا۔ اچھا، جو عاملین ہیں، عملیات کر انہیں نظر آنا چاہیے، اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ آپ محنت نہیں کر رہے۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کو یہ نور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس نور کے اندر آپ یقین کیجئے گولی بھی داخل نہیں ہو سکتی، میں سچ بتلا رہا ہوں، آپ اللہ پر اتنا بھروسہ ہونا، اس نور کے اندر گولی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ جادو جنات کیا چیز ہیں، گولی بم بھی داخل نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ اللہ پر بھروسہ کر پڑھ کر تو دیکھیں۔ نور کا ذہن میں کون سا کلر ہو یا ویسے گولڈ؟ اچھا، مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف کلر آتا ہے، ویسے ہم جو کلر بتلاتے ہیں گولڈن ہوتا ہے، لیکن ہاں گولڈن، لیکن بعض لوگوں کو دودھیا کلر نظر آتا ہے، بعض لوگوں کو یہ جو ہوتا ہے نیلگوں ٹائپ کا کلر نظر آتا ہے، تو بعض کو پیلا نظر آتا ہے۔ مختلف لوگوں کا کلر کے اندر الجھنا نہیں ہے، کلر جس طرح کا بھی نظر آئے اسے دیکھتے، مختلف لوگوں کا مختلف کلر نظر آتے ہیں اس میں۔ اور کوئی سوال؟ سر جو آپ نے بتایا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا ہاں، جو عامل؟ نہیں، میں نے دیکھے اس کے اندر 2 حصے ہیں، بلکہ آیت الکرسی والا بھی سب کرنا چاہیں، اجازت ہے، حصار یہی کرے گا، لیکن عامل اس وقت بھی کرے گا جب پڑھائی کے لیے بیٹھے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔